صاحبان عربی زبان کے ایک زبردست عالم تھے۔ اس کے باوجود علم کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی نے ان سے ایک لفظ دغدغہ کا مطلب پوچھ لیا۔ ان کے لیے یہ لفظ نیا تھا۔ انہوں نے سائل سے کہا کہ انہیں معلوم نہیں ہے، وہ معلوم کر کے بتا دیں گے۔ اب وہ ہر جاننے والے سے اس لفظ کا مطلب پوچھتے، جس کے متعلق ذرا سا بھی علم ہوتا کہ یہ صاحب علم ہے، اس سے ضرور پوچھتے۔ کئی مسجدوں کے امام و خطیب، عالم، ہر ایک سے پوچھا، لیکن کوئی بھی نہ بتا سکا۔ اپنے کرب و جوار میں انہیں معلوم نہ ہو سکا تو وہ سفر پر نکل گئے۔ گھر سے بہت دور جا کر بھی انہیں اس لفظ کا معنی معلوم نہ ہو سکا۔ آخر کار ایک صاحب نے کہہ دیا کہ یہ لفظ سنا ہوا لگتا ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہیں یہ معلوم نہیں۔ ان کے لیے اتنا بھی بہت تھا کہ کوئی تو ایسا ملا جس نے کہا کہ یہ لفظ پہلے سنا ہوا ہے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا، کہاں، کس جگہ آپ نے سنا تھا؟ ان صاحب نے بتایا کہ فلاں فلاں علاقے کے لوگ یہ لفظ بولتے ہیں۔ اب وہ علاقہ اتنی دور تھا کہ جتنا وہ اپنے گھر سے چل کر یہاں تک آئے تھے، اتنا پیدل چل کر واپس جاتے، اور اپنے گھر سے اتنا ہی فاصلہ مخالف سمت میں چلتے۔ لیکن انہوں نے ایک لفظ کی خاطر اتنا طویل سفر اختیار کیا۔ راستے میں ان کا گھر بھی پڑتا تھا، لیکن وہ نہ رکے اور چلتے رہے۔ اس علاقے میں پہنچے تو پیدل چل چل کر بری طرح تھک گئے تھے۔ دور کھجور کا ایک باغ انہیں دکھائی دیا۔ وہاں تک پہنچ گئے کہ شاید یہاں کوئی آبادی ہوگی۔ درختوں کے قریب پہنچے پر انہیں ایک گھر بھی نظر آ گیا۔ کسی مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھجور کے درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ انہیں پانی کی بھی شدید طلب ہو رہی تھی، لیکن اب ایک قدم چلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ سوچا کہ ابھی ظہر کی اذان ہوگی تو کسی مسجد میں پہنچوں گا اور پیش امام سے یا کسی بھی ملنے والے سے دغدغہ کا مطلب پوچھوں گا۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں ایسا لگا کہ جیسے کسی نے دغدغہ کہا ہو۔ پھر یہ سوچ کر انہیں خود پر ہنسی آئی کہ دغدغہ کی تلاش میں ان کا دماغ چل گیا ہے۔ ان کے کان بھی بجنے لگے ہیں، لیکن یہ آواز تو کسی عورت کی تھی۔ کسی عورت نے کہا تھا دغدغہ۔ اچانک ہی انہیں دوبارہ آواز سنائی دی، جیسے کوئی ڈانٹ کر کہہ رہا ہو، دغدغہ۔ اب وہ اپنی تھکن بھول گئے۔ اٹھ کر اسی مکان کے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ صاحبان نے پوچھا کہ گھر میں کوئی مرد موجود ہے جس سے بات کر سکوں؟ لڑکی بولی، گھر میں اس وقت میری والدہ ہیں اور میں ہوں، مرد کوئی نہیں ہے۔ صاحبان نے سوچا کہ اس لڑکی شاید نہ بتا سکے اس کی ماں نے یہ لفظ کہا ہوگا۔
اسی سے بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے لڑکی سے کہا، اپنے والدہ سے کہیں کہ ایک مسافر آیا ہے، آپ کی مدد کا طالب ہے۔ لڑکی گئی اور ماں کو ساتھ لے کر آ گئی۔ صاحبان نے انہیں سلام کیا اور بتایا کہ میں مسافر ہوں، تھکا ہوا ہوں، آپ کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھجور کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے سنا دغدغہ، اور یہ لفظ آپ ہی کے گھر سے آواز آئی ہے۔ کیا یہ لفظ آپ ہی نے کہا ہے؟ اب ماں بیٹی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا، جیسے ان کے لیے یہ کوئی بچگانہ بات ہو۔ ماں نے کہا، جی ہاں، یہ لفظ میں نے ہی کہا تھا۔ صاحبان خوش ہو گئے کہ زیادہ تگ-و-دو نہیں کرنی پڑے گی۔ اس علاقے میں آتے ہی ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا، مجھے بتا سکتی ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ عورت بولی، اس کا معنی کوئی نہیں ہے۔ اس عمل کا نام ہے جب ہم ہانڈی پکا رہے ہوں یا ہانڈی پک رہی ہو تو اسے جوش آتا ہے۔ ہانڈی کے ابال سے اس کے ڈھکن بھاپ کے زور پر اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ اس عمل کو ہم دغدغہ کہتے ہیں۔ اس وقت ہوا یہ ہے کہ ہماری ہانڈی چولہے پر رکھی ہوئی تھی، ہم دونوں دوسرے کام میں مصروف تھی۔ ہانڈی کو ابال آیا تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا، دغدغہ یعنی ہانڈی کو دیکھ لو۔ اس نے پرواہ نہیں کی، ٹال مٹول کی تو میں نے اسے ڈانٹ کر دوبارہ کہا، دغدغہ یعنی ہانڈی کو دیکھ لو، ورنہ سالن ابل کر آگ بجھا دے گا۔ صاحبان نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا وہ اس لفظ کے معنی کی تلاش میں بہت دور سے آئے تھے۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ